بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ عیسی نظم میں شامل دوسری نظم نعت کے شاعر میر منائی کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نعت کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ تعارف کی طرف آتے ہیں، تعارف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میر منائی 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کا وصال ہوا۔ منشی میر منائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے اودھ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اودھ زمانے کو کہے شاہ اودھ کا بادشاہ، اودھ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، اور وہاں کے بادشاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ لکھنوی مینا لکھنوی کی اولاد سے ہوئے، مخدوم شاہ مینا، اور اس لیے آپ نے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے۔ مینا سے منائی یہ جگہ کی نسبت سے انہوں نے منائی لکھ دیا، جیسے لاہور میں رہنے والے لاہوری یا قصوری، یا اسی طرح کسی اور شہر میں رہنے والے ہوں تو اس شہر کی طرف نام منسوب کہتے ہیں۔ جیسے امام بخاری بخارا میں رہتے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی، بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے، اور منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی، یعنی ان سے شاعری سیکھی، شاعری کے اصول سیکھے۔ کم عمری میں ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا، اور 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے، اور آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، اور وہاں جاتے ہی بیمار ہو گیا، اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہو گیا۔ یعنی آخری عمر میں بھی انہوں نے شاعری کی، اور شاعری کے ایام میں ہی آخری ایام میں بیماری میں مبتلا ہوئے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ فکر و خیال کی رعنائی دکھاوے کو کہتے ہیں، اور زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال، سوچ سمجھ، خیالات کی جو تفکر ہے، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کو دکھانے کا ایک عظیم مجموعہ رہی۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا ذکر غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ تصنع بناوٹ یعنی ریاکاری، دکھاوا ان کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔ حقیقی شاعری لگتی ہے جیسے کہ بڑے عمدہ الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی نعتوں میں درود، اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ان کی شاعری ایسی شاعری ہے جس کے اندر جو اثر سے خالی نہیں ہے۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان ہیں، میرات الغیب، صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا، یعنی اس عنوان سے انہوں نے اسے ترتیب دیا۔ ان کا نام تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک عظیم اور اہم علمی کارنامہ ہے۔ یعنی لغت کی ایک کتاب بھی انہوں نے مرتب کی جو کہ مکمل نہ ہو سکی، لیکن یہ ان کی ایک عظیم کاوش تھی۔ آئیں ہم لوگ نعت کی طرف آتے ہیں۔ نعت عزیز طلباء اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ثنا اور آپ کی شان بیان کی جائے۔ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کی ایک عظیم جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے، اور اس کی تشریح و توضیح کے لیے ایک بہترین ذریعہ۔ اور عزیز طلبہ، نعت
پڑھتے وقت سنتے وقت اور اس سے متعلق جو ہے وہ معلومات یا علم حاصل کرتے وقت اس چیز کا یقیناً خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اس کے اندر ہمیں ایسے موضوع کلمات استعمال کرنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، اور جو آپ کی شان کے مطابق اور آپ کے مقام کے مطابق الفاظ نہ ہوں۔ شاعر بھی انہیں کبھی استعمال نہیں کرتے، اور اہل علم لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور سچا مسلمان تو کبھی بھی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ یا ایسا جملہ یا ایسی بات سننا پسند نہیں کرے گا جس سے اس کے ایمان پر آنچ آئے۔ تو عزیز طلبہ، الفاظ کا چناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اچھا کریں، تشریح کے اندر موضوع کلمات، موضوع الفاظ استعمال کریں، کھول کر وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کریں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو۔ تو آج ہم لوگ اس کی تشریح کچھ پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، اور بو خوشبو۔ اس شعر کے اندر میر منائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جو ہوا چلتی ہے، اصل میں میر منائی خود تو مدینہ شریف میں موجود نہیں جس وقت اس نعت کو، ان اشعار کو لکھ رہے تھے، لیکن صبح کے وقت جو چلنے والی ہوا ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے میر منائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے در دولت یعنی مدینہ شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجگاہ ہے، آپ کا مزار پر انوار مدینہ شریف میں موجود ہے، اس مقام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے میر منائی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو صبح کے وقت چلنے والی ہوا ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہوا، تو مدینے سے ہو کر آتی ہے، اس وجہ سے کہ مجھے تیرے اندر صبح کی چلنے والی ہوا کے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے کو ملتی ہے، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے صبح کی ہوا میں مدینے کی خوشبو ہے۔ اور اپنی اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا کے اندر جو خوشبو ہے وہ مدینے کی ہے، اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اس ایک جگہ سے نہیں بلکہ مدینے جیسی پاک سرزمین سے بھی ہو کر میرے وطن میں آئی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، عموماً ہر عاشق اپنے محبوب، اپنی جس سے اس کا لگاؤ اور اس سے ہی نہیں بلکہ وہ اس کے وطن سے بھی محبت کرتا ہے، تو میر منائی نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا چاہیے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوائیں چلتی ہیں اور خوشبوئیں پھیلتی ہیں، امیر منائی کہتے ہیں کہ اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا پر ایک عظیم مقام ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، وہاں پر سے خوشبو اڑتی ہے اور جو پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح امیر منائی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت جو چلنے والی ہوا ہے اس میں بھی مجھے مدینے کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے کو محسوس ہوتی ہے۔ جب میں سانس لیتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ مدینے کے پھولوں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر کی طرف آتے ہیں۔ سنی ہم نے طوطی بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ امیر منائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سنی جن میں طوطی اور بلبل یہ خوش گلو اچھی آواز رکھنے والے پرندے ہیں، میں نے ان کی آوازیں سنی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کا اطلاق صرف اور صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، درود و سلام بھیجتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی دونوں جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، کسی قسم کی جانداروں میں جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں،
ہر طرح کی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ تو طوطی اور بلبل یہ خوش قلوب پرندے ہیں، یہ جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب بات چیت کرتے ہیں، تو میر بنائی کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف سنائی دیتی ہیں، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ میں نے مخلوقات میں پرندوں کو سنا، مخلوقات میں پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان دو اشعار کی تشریح تیار کرنی ہے اور متعلقہ شعر یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ میر بنائی کا تعارف کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کی آپ لوگ دہرائی کریں گے، اچھی طرح انہیں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔